اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم MS نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ ہے کہ سپریم کورٹ کے 3 ججوں نے ریاست کے اداروں میں غیر قانونی سرگرمیوں کی گواہی دے دی۔ یہ میں نے اس لیے لکھا ہے کیونکہ ان ججوں کے ریمارکس آئے ہیں اور ان کے ریمارکس پر ہم یہ ویلاگ بنائیں گے اور 2 ججوں کو تو ہم خراج تقسیم پیش کریں گے اور تیسرے جج کی ہم اچھی طرح کلاس لیں گے اور اس کو آئین پاکستان کا مطلب بھی سمجھائیں گے اور اس کو قانون کی زبان بھی سمجھائیں گے اور ہر طرح کے ان کو سمجھائیں گے کہ قانون پر عمل کیسے ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے۔ اس کو تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ MS نیوز کی ناظرین، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا جب یہ 1-2 روز قبل ایک قتل کے ضمانت کی درخواست تھی جس پر جج صاحبان نے ریمارکس دیے اور جسٹس اطہر معین اللہ نے بھی ریمارکس دیے۔ کہا ہے کہ سندھ اور پنجاب دیگر صوبوں کے نسبت یہاں تفتیشی کارکردگی ناکارہ ہے۔ وہ کیوں ہے وہ تو آپ لوگوں کو معلوم ہوگا۔ یہاں زرداری سندھ میں قابض ہے اور پنجاب میں شریف خاندان قابض رہا۔ اب آپ لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ جیسے شہزاد ملک نے کہا ہے کہ ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی نہیں ہے۔ بے شک جیسے شہزاد ملک خان نے بہت اچھی بات کی ہے اور اس کو ہم سراہتے ہیں، نے 100% درست بات کی ہے۔ جیسے اطہر معین اللہ نے کہا ہے کہ یہ سب ادارے ایک سیاسی پارٹی PTI کے پیچھے لگا دیے گئے ہیں، سب ٹھیک ہے، FIA نیب دیگر ہر چیز وہ چیز۔ آج جو آرمی کی ISPR کی طرف پریس ریلیز آئی ہے کہ 25 لوگوں کو 10 سال کی اور کچھ کو 9 8 اور 6 اور 7 5 2 سال 5 سال کی سزا سنائی گئی۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا مزاحیہ فیصلہ تھا۔ اس کو ہم مزاحیہ کہتے ہیں کیونکہ اگر اس میں سیریس ہوتے تو جو لوگ پریس کانفرنس کرتے ان لوگوں کو بھی نہ چھوڑا جاتا۔ مثال کے کمران مراد رعاس، دوسرا کتنے اور لوگ، فواد چودھری، شیخ رشید، دیگر لوگ بہت سے، فیاض الحسن چوہان اور جو لوگ جہانگیر ترین کی پارٹی میں شامل ہوئے، پرویز خٹک کی پارٹی میں شامل ہوئے، وہ لوگ بعزت بری۔ لیکن جن لوگوں نے PTI کو نہیں چھوڑا اور ویڈیو بیان آ رہے ہیں، بھائی اگر ایک عام آدمی کی جو کسٹڈی میں ہو، میں نے ویسے بھی لکھا ہے کہ مثال کے طور پر کسی کے پاس ہو، اس شخص کو وہ ویڈیو بنا کر دے گا کہ میں اسرائیلی ہوں، میں اسرائیل کا ایجنٹ ہوں، میں بھارتی سے تعلق ہے، بہت سے ملک۔ آپ کو معلوم ہو کہ جب کسی ادارے کی کسٹڈی میں ہوتا ہے تو وہ ایسے بیان ریکارڈ کراتا ہے کیونکہ انسان کی تشدد اور دیگر برداشت کرنے کے کچھ ہوتے ہیں۔ اگر یہ آپ یاد رکھیں جب عدالتوں میں پیش کیے جائیں گے تو یہ کیا بیان دیں گے، آپ نے یہ میرا کٹ محفوظ رکھنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو معلوم ہو۔ میں اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں اور سزا نہیں دینی چاہیے، اوپن کورٹ میں ہونا چاہیے۔ یہ کون سا پاکستان میں قانون، جو لوگ پریس کانفرنس کریں انہیں چھوڑ دیجیے۔ آپ CCTV جو کیمرہ ہے وہ دکھائیں اور اس میں کیا ہوا نہیں ہوا۔ آپ نے انٹرنیٹ ہر چیز بند کر دی، اس کا کیا مطلب ہے؟ پاکستان قوم نے 8 فروری کو یہ بیانیہ نون لیگ کا مسترد کر دیا تھا اور ان کو فارم 30 فارم بنا گیا۔ اب آتے ہیں جسٹس جمال مندوخیل پر۔ جسٹس جمال مندوخیل کہتا ہے یہ نظام ادارے سہولت کاری کریں۔ میں کہہ رہا ہوں جسٹس جمال مندوخیل نے 100% ٹھیک کہا۔ جسٹس جمال مندوخیل سے یہ پہلا سوال ہے کہ آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ آپ نے جو شیطانی ترمیم کی تھی اس کی حمایت کی تھی یا نہیں کی تھی۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا جب 63A کا فیصلہ چل رہا تھا اس شخص نے ایک الفاظ کہا تھا کہ آپ نے حق، اچھی بات نہیں کہ آپ کے حق میں نہیں ہوگا۔ جسٹس جمال مندوخیل اس سسٹم کا حصہ ہیں، اس کے بینیفیشری ہیں اور سہولت کاری میں اہم کردار ادا کریں۔ اس شخص کو پاکستان قوم کبھی نہیں معاف کرے گی۔ اس شخص نے ملٹری کورٹ کو فیصلہ سنانے کی اجازت، اس شخص نے کہا تھا، اس نے 63 کا اس شخص نے اجازت دی، جسے جمال مندوخیل نے اجازت دی کہ لوگوں کو اغوا کیا جائے، لوگوں پر تشدد کیا جائے، لوگوں کی بہنیں اٹھائی جائیں، لوگوں کی بیٹیاں اٹھائی جائیں، لوگوں کے بچوں اٹھائے جائیں، ان پر تشدد کیا جائے، انہیں کرنٹ لگایا جائے۔ ہر چیز کے لیے جسٹس جمال مندوخیل نے
کہا کہ آپ کریں جہاد کریں، اور 26 آئینی ترمیم ہو گئی۔ اس کے بعد یہ پاکستانی قوم کو لیکچر نہ دیں گے۔ جب بھی جمال مندوخیل ایسے ریمارکس دے گا، پاکستانی قوم کی جانب سے سخت رد عمل آئے گا، اور اس بے شرم آدمی کا چہرہ پاکستانی قوم بے نقاب کرتے رہیں گے، اور بے شرم آدمی کا ہر فیصلہ دکھائیں گے۔ محسوس نشستوں والا فیصلہ اس نے کیا، الیکشن کمیشن کے فیور میں کیا، ہر وہ فیصلہ کیا جس میں اس سسٹم کو فائدہ ہو اور نون لیگ اور زرداری کو فائدہ ہو۔ اس شخص نے قانون آئین کو نہیں مانا، اس نے نون پی پی کو ایک ادارے کے مانا ہے، باقی نہیں مانا۔ آپ نے الیکشن کمیشن کو کیا دیا فیصلہ؟ 2 ججوں نے یہ دیا کہ اس قانون پر عمل ہے۔ آپ تو اس وقت تک میں تو اس کے تمام ججوں کو کہہ سکتا ہوں کہ انصاف آپ سے توقع کی پاکستان کو، جو اپنے 7 کرسی کے بیٹھنے والے جیسے منصور علی شاہ کو انصاف نہ دیں گے، اس کے چیف جسٹس نہ بنا سکے، آپ پاکستانی قوم کو کیا انصاف دیں گے؟ دیکھیے، یہ جج صاحب آئینی بینچ کا حصہ بن بیٹھے ہیں، اور آئینی بینچ کا نہیں، نون لیگ کا بینچ ہے۔ آپ تاریخ میں جب لکھا جائے گا تو یہ پی سی او والے جج ہوں گے، پی سی او والے جج جیسے جمال مندوخیل، جیسے امین الدین خان، جیسے مسرت ہلالی، اور ایک جو اغوان ہے، اور یحییٰ آفریدی صاحب۔ میں نہیں، یہ تاریخ میں لکھا جائے گا۔ میں تو پہلے بھی کہہ رہا تھا جیسے کہ جو اپنے ساتھی بیٹے کو انصاف نہ دے سکتے، وہ پاکستانی قوم کو انصاف کہہ دے سکتے ہیں۔ ہر وہ کام کیا جس میں آپ نے 6 ججوں کے خط کے معاملے پر خاموشی اختیار کی۔ اب پاکستانی قوم کو قانون اور سکھائیں۔ جسٹس اطہر معین اللہ ہمیشہ قانون اور آئین کے ساتھ رہا، اس نے قانون اور آئین کے ساتھ دیا، لیکن تم لوگوں نے کیا کیا؟ ہر بات پر میں اسی طرح ریمارکس، ان کے جو 2 روپ ہیں وہ قوم کے ساتھ کرتے رہیں گے، اور ان لوگوں کو بے نقاب کرتے رہیں گے۔ دیکھیے، اگر آپ انصاف و قانون کے ساتھ ہوتے، سویلین کا ٹرائل دینے کے لیے اب سزائیں مل چکی ہیں نا، لوگ بے گناہ اپنوں سے دور ہیں۔ دیکھیے، کسی پولیس کے کسٹڈی میں ہو تو وہ متشدد کر کے، ہمیں پتہ ہے کہ پولیس اور دوسرے ادارے کیسے بیان لیے جاتے ہیں، وہ سب کے عام ہے۔ جب یہ چھوڑ ان کے جیسے جب رہا کیا جائے گا، ان کے بیان اور آپ کا اس کے بیان، تو آپ لوگ یاد کریں گے۔ دیکھیے، عمران خان نے پہلے بھی کہا تھا ان لوگوں کو، میرے خلاف آپ بیان جو دیں دے دیں، اپنی جان بچائیں، لیکن عمران خان کا بھانجا احسان نیازی، اور جو اعجاز چودھری کا جو وہ ہے، اس کی بیٹی کے گھر والا، اور ایک جو آپ لوگوں کو پتہ عمار فاروق، اور ایک شخص آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، جو شخص اپنے باپ کے بہت سے واقعے پر رہا ہو کر لے کر آئے تھے، لیکن کیا ہوا؟ دیکھیے، پاکستانی قوم ہمیشہ یاد رکھے گی۔ اب میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو کہا، آرمی چیف کے پاس اختیار ہے، آرمی چیف معاف بھی کر سکتا ہے، یا 10 سال 8 سال 5 سال وہی ہوا 10 سال آرمی چیف ابھی تک آئی ایس پی آر کی جو پولیس، اب 25 میں سے آپ آ گئے، کل رہ گئے 60 لوگ ابھی اور ہیں۔ ان لوگوں کو کیا سزا ملے گی اور لوگوں سے کیا ہوگا؟ اس پر دیکھیے، پاکستان کا آئین توڑا گیا، 90 دن کے الیکشن نہیں کرائے گئے، کوئی سزا نہیں ہوئی۔ پاکستان میں لوگوں کو اغوا کیا گیا، ان کو سزا نہیں ہوئی۔ پاکستان میں الیکشن کے کاغذات چھینے گئے، ان لوگوں کو سزا نہیں ہوئی۔ 40 فارم بنائے گئے، ان لوگوں کو سزا نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ جب یہ پاکستان ہمیشہ نظام بدلے گا، انشاءاللہ ایک دن یہ ضرور نظام بدلے گا، اور حق اور باطل کی جنگ میں ہمیشہ حق کی فتح ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہمیشہ انسان میں حق کا فتح ہوتی ہے، بے شک حق لیٹ آتا ہے، لیکن جب آتا ہے تو حق کی فتح ہوتی ہے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، ہم نے پاکستان کی ترقی اور پاکستان کے لوگوں کی خوشحالی کے لیے دعا کی، اللہ پاکستان کو دن دگنا رات چگنا ترقی کرے، تاکہ پاکستان دنیا میں ایک ریاست بنے۔ پاکستان کو نہ شہباز شریف خاندان، نواز شریف خاندان سے، نہ زرداری خاندان سے کوئی امید نہیں ہے۔ اگر آپ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں تو کامنٹ کریں، اگر آپ اتفاق نہیں کرتے پھر بھی اپنی کامنٹ میں رائے دیں۔ شکریہ۔